آج ہم ایک ایسی بیری کا ذکر کرنے والے ہیں جو صرف ایک پھل نہیں بلکہ قدیم طب اور تاریخ کا ایک جیتا جاگتا باب ہے۔ سیمن بیری روایتی علم کے خزانوں میں اس کا ایک بہت خاص مقام ہے۔ آئیے جانتے ہیں آخر کیوں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا پودا لگتا ہے نا؟ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر نسلوں کے آزمائے ہوئے طبی راز چھپے ہوں؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ اور خصوصیات کی گہرائی میں اترنا ہوگا۔ تو چلیے سب سے پہلے اس پودے سے باقاعدہ تعارف کرتے ہیں۔ آخر اس کا نام کیا ہے اور یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ اچھا، اس کا کوئی ایک نام نہیں ہے۔ الگ الگ ثقافتوں اور زبانوں میں اسے حبل ارار، تخم رمل اور حادب بیر جیسے کئی نام دیے گئے ہیں، اور یہ ناموں کا تنوع ہی اصل میں اس کی عالمی پہچان اور اہمیت کا ثبوت ہے۔ اگر سائنسی زبان میں بات کریں تو اس کا نام ہے جینیپرس کمیونس اور یہ کپراسیسیا فیملی کا حصہ ہے۔ پہچان اس کی بڑی آسان ہے۔ سرخ رنگ کا پھل جس کے اندر 4 سے 5 بیج ہوتے ہیں اور ذائقہ میٹھا ہوتا ہے۔ اور ہاں، ایک اہم بات یہ ہے کہ روایتی طب میں صرف اس کا پھل ہی نہیں بلکہ اس سے نکالا گیا تیل بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ ہے کیا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اگتی کہاں ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھیں گے، اس کی جڑیں تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ پودا کسی ایک علاقے کی میراث نہیں ہے۔ اس کا سفر ہندوستان کے ہمالی علاقوں سے لے کر ایران، روس، اٹلی اور یہاں تک کہ سائبیریا کے میدانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ عالمی موجودگی بتاتی ہے کہ دنیا کی مختلف تہذیبوں نے اس کی اہمیت کو پہچانا اور اپنایا ہے۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف۔ یہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ روایتی طب، خاص طور پر یونانی طب، اس بیری کے اثرات کو کس طرح دیکھتی اور بیان کرتی تھی۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے مزاج کے تصور کو سمجھنا ہوگا۔ مزاج اصل میں کسی بھی دوا یا غذا کی بنیادی تاثیر یا طبیعت کو کہتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ اس چیز کی انرجی یا پرسنالٹی ہے جس کی بنیاد پر اس کے جسم پر ہونے والے اثرات کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اصل نقطہ۔ سیون بیری کا مزاج دوسرے درجے میں گرم اور خشک مانا جاتا ہے۔ اب یونانی طب کے مطابق گرم مزاج والی چیزیں جسم میں حرکت اور توانائی بڑھاتی ہیں، جبکہ خشک چیزیں جسم سے فالتو پانی کو کم کرتی ہیں۔ یہی درجہ بندی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جسم میں جا کر کرے گی کیا۔ مزاج کے بعد آتی ہے باری افعال کی، یعنی اس کے ایکشنز کیا ہیں۔ چلیے ذرا ان پرانے طبی الفاظ کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ مدربول کا مطلب ہے پیشاب آور، یعنی جو جسم سے فالتو پانی نکالے۔ محلل اورام سوزش کو تحلیل کرنے یا کم کرنے کو کہتے ہیں، اور مسکن کا مطلب ہے درد سے نجات دلانے والی دوا۔ اس کے کاموں کو ہم 2 بڑے حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ جڑا ہے جسم میں موجود پانی یا فلوئڈز کے بہاؤ کو منظم کرنے سے۔ یہ ایک بہت طاقتور پیشاب آور اور ہیضاور دوا سمجھی جاتی ہے، اور اسی خصوصیت کی وجہ سے اس کا استعمال بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اسے پیشاب کی رکاوٹ، حیض کے مسائل اور یہاں تک کہ استسقاء جیسی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا تھا جہاں جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا پہلا گروپ۔ اب آتے ہیں اس کی دوسری بڑی طاقت کی طرف، اور وہ ہے سوزش اور درد کو کم کرنے کی صلاحیت۔ اسی محل اورام اور مسکن خاصیت کی وجہ سے اسے جوڑوں کے درد یعنی آرتھرائٹس، جگر اور تلی کی سوزش اور یہاں تک کہ کان کے درد جیسے امراض کے علاج کے لیے بھی تجویز کیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اس کی خوراک۔ دیکھیں، صرف 3 سے 5 ماشا، یہ اتنی کم مقدار خود بتا رہی ہے کہ یہ کوئی عام جڑی بوٹی نہیں بلکہ ایک انتہائی طاقتور دوا ہے جس کا استعمال ماہرین کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے۔ لیکن جیسا کہ اکثر طاقتور چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ اس کی طاقت ہی اصل میں اس کا سب سے بڑا خطرہ بھی بن سکتی ہے۔ اس بیری کے 2 رخ بالکل واضح ہیں۔ ایک طرف ہے اس کا نفع خاص، یعنی اس کا بنیادی فائدہ جو کہ پیشاب اور حیض کو جاری کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہے اس کا مضر یعنی خطرناک اثر، اور وہ یہ کہ یہ ایک طاقتور اسقاط حمل کی دوا ہے۔ اس کا غلط استعمال بہت سنگین نتائج کا باعث بن سکتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ قدیم اطباء اس خطرے سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے صرف خطرات بتا کر بات ختم نہیں کی، بلکہ ان سے بچنے کے لیے ایک حفاظتی نظام بھی بنایا تھا جسے مصلح کہتے ہیں۔ مصلح وہ چیز ہوتی ہے جو کسی دوا کے منفی اثرات کو کم کر دے۔
یہ قدیم فارماکولوجی کا ایک بہت ہی ذہین تصور ہے۔ تو 7 بیری کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے شہد اور روغن زرد یعنی گھی کو اس کا مسلح قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روایتی علم صرف فائدوں پر ہی نہیں بلکہ دواؤں کے محفوظ استعمال پر بھی گہری نظر رکھتا تھا۔ تو آخر میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ سارا قدیم علم آج کے دور میں کس طرح محفوظ ہے اور طب کی دنیا میں اس کا کیا مقام ہے؟ 7 بیری آج بھی صرف ایک جڑی بوٹی کے طور پر نہیں جانی جاتی بلکہ یہ کئی مشہور یونانی مرکبات کا ایک اہم جزو ہے۔ شربت مدر، معجون مدر، تمس اور روغن ابہل جیسی دوائیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس کا طبی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 7 بیری کی یہ تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ روایتی طب پودوں کو ایک بہت جامع اور محتاط نظریے سے دیکھتی تھی۔ یہ صرف فائدوں کی لسٹ نہیں بلکہ طاقت، خطرات اور ان کے تدارک کا ایک مکمل نظام ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب ہم ایک ایسے پودے کو دیکھتے ہیں جس کی اتنی گہری اور پیچیدہ تاریخ ہے تو یہ قدیم علم ہماری جدید نقطہ نظر کو کیسے چیلنج کرتا ہے، خاص طور پر آج کے دور میں جہاں پودوں کو اکثر صرف کھانے یا سجاوٹ کی اشیاء سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہے نا سوچنے کی بات؟